وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ایمان والوں میں ہیں اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، تو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو. یعنی اب اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ آپ نے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل سچی توبہ، اس میں کوئی دل میں یہ نہ ہو کہ کوئی بات نہیں پھر دوبارہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بھی بندہ گناہوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی بات بتا دے، مجھے یقین دلا دے، مجھے علم ہو جائے کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ مجھے آپ گارنٹی دیں کہ اگر میں معافی مانگوں گا یا میں معافی مانگوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کوئی کسی قسم کا گناہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی مجھے جتنی زندگی ابھی تک ملی ہے میں نے اس طویل عرصے میں بے پناہ گناہ کیے ہیں، چھوٹا بڑا ہر قسم کا، اب کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے؟ ایسے سوال آتے ہیں نا ذہن میں. مجھے بتائیں، مجھے یقین دلائیں کہ واقعی اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے میرے بندو، مطلب مجھے یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اللہ کا یہ سٹائل، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے بندے ہیں لیکن جانوں پہ زیادتی کر لیا، مطلب کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن ہم نے غلطی کر دی ہے. اور یہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان پہ خود زیادتی کرنا. کیونکہ یہ پھر جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے سامنے کسی بھی شکل میں مصیبت کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو یہ ہم اپنی جانوں پہ زیادتی کرتے ہیں. رائٹ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. الحمدللہ، بہت خوبصورت چیز ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بلا شبہ، مطلب کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، میں بہت مہربان ہوں. ٹھیک ہے، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اس کے فرما بردار بن جاؤ. یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، لیکن اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں نہیں یقین آتا ہمیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ اس کے پوائنٹس ہیں، اس کی وجوہات ہیں. کیا ایک تو گناہ اتنے زیادہ کر دیے کہ اب اللہ کی پروردگار کو جو رحمت ہے اس کی وسعت پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے. یہی بات ہے، یہ چیز ہمیں نہیں پتا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس کی وسعت پہ، اس کی رحمت کی وسعت پہ یقین ہی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں واقعی سارے کے سارے گناہ، مطلب چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ ہمارے ذہن میں سوالات ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ امید میں کمی. کمزور ہے نا، امید ہی نہیں ہے کہ واقعی اللہ معاف کر دے گا. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں سوال ہیں جن کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے. تو پہلی بات جو ذہن میں آئے کہ اللہ کی رحمت کیا اتنی وسیع ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو کور کر لیتی ہے، بہت وسیع ہے. تو جب بھی ذہن میں آئے تو یہی یاد رکھنا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. الحمدللہ. اور دوسرا جو ذہن میں آ جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی مطلب میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو اس میں حدیث قدسیہ بہت پیاری حدیث ہے، جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا
بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. یعنی یہ جو دوسرا والا معاملہ شرک والا آخرت کے لیے، یعنی کہ اگر کسی بندے کو علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت رکھتا ہے معاف کرنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یعنی وہ جب یہ سوچ کے اللہ سے معافی مانگے گا کہ ہاں اللہ معاف کرنے والا، تو اللہ معاف کر دے گا. ہاں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یعنی شرک کیا ہوا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. لیکن اس دنیا میں اگر آپ نے شرک کر دیا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ معافی مانگ سکتے ہیں. اور تیسری بات کیا ذہن میں آتی ہے؟ امید میں کمی. امید ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نا امید ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کو سناتی ہوں. اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، بیٹے، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پر مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا. سبحان اللہ، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے الفاظ ہیں کہ جتنے مرضی تم نے گناہ کیے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا. زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، بس شرک نہ کیا ہو. الحمدللہ، اللہ تو اتنے پیارے پیارے الفاظ ہم تک پہنچاتا ہے لیکن ہم نے سنے نہیں ہوتے. ہمارے دل میں بس ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، کر دے گا واقعی. ٹھیک ہے، تو گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، یعنی مفہوم حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ جب معافی مانگیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں اور گناہ سے واپس آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں طریقہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس توبہ کے سٹیپس ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. یہ تو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن توبہ کیسے کرنی ہے؟ تو دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ توبہ جلد از جلد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی توبہ میں جو ڈیلے ہے وہ خود ایک گناہ ہے. توبہ میں ڈیلے جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایک سیکنڈ میں دوسرے پیج پہ جو ہے نا وہ چیک کر لوں. آئی تھنک میرا نیٹ ورک جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، بس ایک سیکنڈ. الحمدللہ. تو جب توبہ کا آپ نے سوچ لیا تو اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ یعنی آپ نے توبہ میں جلدی کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، لوٹنے میں ڈیلے نہیں کرنا، کیونکہ ڈیلے خود ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ توبہ کریں تو اللہ سے ڈریں بھی، یعنی اس توبہ کے اندر شرمندگی ہو، احساس ہو، ندامت ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، سپوز آپ نے پاس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ زکوٰۃ ادا کرتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نافرمانی والی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں دوبارہ جاتے ہیں تو